بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 125 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ عزیز طلباء ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم سے لے کر آیت نمبر 119 ان اللہ علیم بذات الصدور تک ہوگا۔ تو آئیے اس طلباء سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر رہے، جو لوگ وہ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، اللہ کے مقابلے میں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کو ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ ان کی اولاد۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کافروں کے اموال اور اولاد ان کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اس سے پہلی آیات میں بتایا کہ اہل کفر پر جب عذاب آئے گا تو ان کی مال اولاد ان کو کچھ نفع نہیں دے سکے گی، اور یہاں پر بتایا کہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو ہرگز نہیں بچا سکے گی، اس لیے کہ یہ تو دنیا مال ہو گیا، اولاد ہو گیا، زمین جائیداد ہو گئی، یہ تو فانی چیزیں ہیں۔ اصل چیز تو ایمان کی دولت ہے جو پائیدار ہے اور جو ہمیشہ کام آئے گی اور جو قیامت میں بھی کام آئے گی۔ تو دیکھیے ان الذین کفروا لن تغنی لن تدفع، ٹھیک ہے، دفاع نہیں کرے گی، عنہم اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، نہ ان کے اولاد، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، ای من عذاب ہی، لن تغنی یعنی فائدہ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، ٹھیک ہے، مضاف الیہ کا بیان، من عذاب اللہ، ٹھیک ہے، شیئن کچھ بھی، وخصہما بالذکر، سوال ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کو خاص کیوں کیا دنیا میں ان کے پاس تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، جائیداد، مال و دولت اور اولاد کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تو ان کے پاس تھیں، تو ان کو ذکر کیوں کیا؟ جی تو بتایا کہ وخصہما بالذکر، اس کو خاص اس لیے کیا کہ لأن الانسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال، کہ انسان کبھی تو اپنا دفاع مال کو فدیے میں دے کر، مال کو قربان کر کے دیتا ہے، وتارة بالاستعانة بالاولاد، اور کبھی کبھی اپنے اولاد سے مدد طلب کر کے اپنا دفاع کرتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس قیمتی، یا تو اپنے اولاد رشتہ دار ہو گئے ان کے ذریعے دفاع کرتا ہے اپنا، یا پھر اپنے مال کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں ایسی ہے، كمثل ريح، کہ ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو، كمثل ريح فيها سر أصابت، کہ ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو، اصابت حرث قوم ظلموا، جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، اور اس کھیتی کو برباد کر دے، وما ظلمهم اللہ، اور ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جی یہاں سے اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو کافروں نے جو اعمال کیے ہوں گے اور انہوں نے جو محتاجوں، یتیموں، مظلوموں، بے کسوں کی مدد کی ہوگی، صلہ رحمی کی ہوگی، سرائے بنوائے ہوں گے، قیامت کے روز ان کے اعمال ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ عملی طور پر جو دائمی چیز ہوگی نا حفاظت کے لیے، وہ صرف ایمان ہوگی۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک باغ سے دی ہے کہ ایک باغ ہے اور اس کو بندہ اچھے طریقے سے اس کی حفاظت کرے، اس کو سخت سرد ہوا بچانے کا اس کو پال لے، لیکن سخت سرد ہوا سے بچانے کا کوئی انتظام نہ کرے، پھر چند روز بعد جو ہے نا اس میں بڑی سرسردی اور شادابی آ جاتی ہے اور بڑی امیدیں لے کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اچانک سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور اس کے باغ کو تباہ و برباد کر کے رہ جاتی ہے، تو وہ افسوس کرتا ہے۔ تو
اسی طرح یہ جو کافر ہوں گے جب آخرت میں کفر کی ہوا آئے گی نا تو ان کے سارے صدقات و خیرات وہ تباہ ہو جائیں گے، سوائے ایمان کے ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ مثل و صفت ما ينفقون، مثال یعنی صفت ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، الکفار، کون مراد ہے؟ کفار مراد ہے، فی هذه الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں کس چیز میں خرچ کرتے ہیں؟ موقع نفاق، خرچ کرنے کی جگہ، فی عداوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں جو خرچ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے ان کو عداوت ہے، اس کو مٹانے کے لیے اس زمانے میں بھی خرچ کرتے تھے، اس زمانے میں بھی اس کی بڑی مثالیں ہیں، بڑے ڈالر خرچ کرتے ہیں، اور صدقۃ، یا صدقہ کرتے ہیں، ڈونیشنز، بڑی ان کی چیریٹیاں مشہور ہوتی ہے، ونحوها، یا اس طرح کی اور چیزیں جیسے کہ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسرے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ انسانیت کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو مسئلہ فرمایا کہ ان کی خرچ کرنے کی مثال ایک ہوا سی ہے، فیہا سر، جس میں سر ہو، سرن ترتراہٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حر او برد شدید، تو سرن کی تفسیر صاحب جلالین نے کی ہے کہ یعنی حر، شدید گرمی ہو، او برد شدید، یا شدید ٹھنڈی ہوا ہو، ٹھیک ہے، ایسی ہوا جس میں شدید سرن یعنی اس میں گرمی زیادہ ہو تو وہ فصل کو تباہ کر لیتی ہے، یا یہ کہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا وہ بھی فصل کو نقصان پہنچاتی۔ اصابت حرثا زرع، حرث کی تشریح کی ہے، زرع کھیتی، قومن، ایسے لوگوں کی قوم کو پہنچ جاتی ہے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو یہ وجہ شب بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، تو مشبہ میں وجہ شب، مشبہ بھی میں جو ہے نا وجہ شب بیان کر لیتے ہیں، تو یہ وہ کافر جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر، بالکفر، کیسے ظلم کیا تھا؟ صورت ظلم، کفر کر کے، والمعصیت، یا گناہ کر کے، ٹھیک ہے نا، گناہ والے کام کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پیسے خرچ کر کے، فاہلکتہ، بس وہ ہلاک کر لیتی ہے وہ ہوا اس کو، فلم ينتفعوا به، تو وہ اس سے کچھ بھی اس سے نفع حاصل نہیں ہوتا ان کو، فکذلک نفقاتهم ظاہبۃ لا ينتفعون بها، انطباق مثال منطبق کر رہے ہیں صاحب جلالین، اسی طریقے سے ان کے نفقات، انہوں نے جو خرچ کیا، ذاہبۃ، وہ چلے جائیں گے، لا ينتفعون بها، وہ ان کو کچھ نفع نہیں دے گا قیامت کے دن، وما ظلمهم اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ان پر، بضیاع نفقات، اشکال کا جواب ہے کہ اتنی نیکیاں، وہ اتنی چیریٹیاں بنائی تھی، اتنی نیکیاں کی تھی، کروڑوں ڈالر خرچ کیے تھے نیک کاموں میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفقات کو خرچ کر کے بڑا ظلم کیا ان کے اوپر، یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے، تو فرمایا وما ظلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، بضیاع نفقات، ان کے نفقات کو ضائع کر کے، ولکن انفسهم یظلمون، بلکہ وہ تو اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے، کیسے؟ بالکفر، کفر کر کے، انکار کر کے، ایمان کیوں نہیں لائے؟ ہاں، اصل چیز تو ایمان تھی نا، جو دائمی چیز تھی، الموجب لضیاعها، وہ کفر جو کہ اس کے نفقات کے ضائع ہونے کا موجب بن رہا تھا۔ آگے دیکھیے، یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، یہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے سے باہر کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ، لا تتخذوا بطانۃ، رازدار نہ بناؤ، من دونکم، اپنے علاوہ کسی اور کو، لا یألونکم خبالا، یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھائی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، یہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھائے نہیں رکھتے، لا یألونکم خبالا، تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، ودوا ما عنتم، اور تمہاری مضرت کی تمنا رکھتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ خواہش ہے ان کی کہ تم تکلیف اٹھاؤ، قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، قد بدت البغضاء، بغض ظاہر ہو چکا ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ عداوت ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے، وما تخفی صدورہم، اور جو کچھ چھپایا ہوا ہے ان کی سینوں نے، جو کچھ عداوتیں ان کی سینوں نے چھپائی ہوئی ہے، اکبر، وہ کہیں بڑھ کر ہے، قد بینا لکم الآیات، ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر، ان کنتم تعقلون، اگر تم کچھ سمجھ سے کام لو۔ جس آیات کے شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے کچھ حلیف تھے، کچھ رشتہ دار تھے اپنے، تو مسلمان چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی ہمارے ساتھ حلیف تھے، ہمارے ساتھ اچھے رہتے تھے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی،
تو کیونکہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے نا، ان کے اوس خزرج کے ساتھ شروع سے دوستیاں چلی آ رہی تھی، انفرادی طور پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. تو مسلمانوں میں جو اوس خزرج کے مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پرانے تعلقات ہم نبھائے رکھیں. تو اس پر یہ آیت اتری کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لائے ہیں اس میں عداوت میں کہیں بڑھ کر ہیں، وہ نقصان پہنچائیں گے تمہیں. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ایمان والوں نہیں بناؤ کسی کو رازدار، اصفیاء رازدار نہ بنا، تطلعونہم علی سرکم، جو تمہاری پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہوں. جی تو اصفیاء بطانہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. یہ جو بطانہ ہے، بطانہ اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے رازوں سے واقف ہو، جو آپ کے رازوں سے واقف ہو. اصل میں بطانہ تو کہتے ہیں کپڑے کو جو کسی چیز کو ڈھکنے کے لیے اس کو چھپا دیا جائے. تو کپڑا جب کسی چیز کو ڈھکنے کے لیے چھپایا جاتا ہے تو اس کپڑے کو اس چیز کی اندرونی کیفیت کا علم ہوتا ہے اچھی طرح. تو اس کپڑے کو تشبیہ دی اصفیاء کہہ کے صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ اس کپڑے کو تشبیہ دی ہے رازداری کے ساتھ، کہ جو رازدار ہوتا ہے بندہ وہ اس کو اپنی پوشیدہ جگہ کے اوپر رکھ کر وہ چیز دکھا دیتا ہے، تو اس کو اس کا معلوم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ بطانہ نہیں بناؤ، یعنی وہ کپڑا جو اپنی اوپر، جو اپنی راز پوشیدہ جگہ کے اوپر اس کو رکھتے ہیں، وہ کپڑا نہ بناؤ ان کو. اصفیاء رازدار نہ بناؤ، تو تطلعونہم علی سرکم، کہ وہ تمہارے رازوں کو کے اوپر مطلع ہو جائے. تو یہ وجہ سے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کپڑا بھی وہ پوشیدہ جگہ کے راز کو جانتا ہے. اور جب رازدار ان لوگوں کو تم مناؤ گے ایمان والو، تو یہ تمہارے پوشیدہ چیزوں کو پہچان کر دوسرے لوگ بنا دیں گے. من دونکم، اپنے علاوہ، غیرکم یعنی تمہارے علاوہ. یعنی آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ کرو لیکن ان کے ساتھ نہیں کرو. من الیہود والمنافقین، یہود اور منافقین کے ساتھ. لا یألونکم خبالا، لا یألونکم خبالا، وہ تمہارے حق میں بگاڑ پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. لا یألونکم، نہیں چھوڑتے تمہارے بگاڑ پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. جی نصب بنزع الخافض، خبالا منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی یہ تو ہے مفعول لیکن اس سے پہلے حرف جر محذوف ہے کہ تمہاری بگاڑ میں یا تمہاری بگاڑ کے لیے. تو یا وہ فی ہوگا یا وہ لام ہوگا. منصوب بنزع الخافض اس کو کہتے ہیں کہ منصوب تو ہے لیکن بنزع الخافض ایک حرف جار جو کہ محذوف ہے اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے، ورنہ یہ اس کو مجرور ہونا چاہیے تھا. ای لا یقصرون لکم جہدہم فی الفساد، یعنی وہ تھوڑی سی بھی قصر نہیں چھوڑیں گے اپنی کوششوں میں فی الفساد، فساد پیدا کرنے میں. لا یألونکم خبالہ کا حاصل ترجمہ. اچھا منصوب بنزع الخافض کی صورت میں یہ ہوگا لا یألونکم فی الخبال، وہ فساد مچانے میں نہیں چھوڑیں گے. اور حاصل معنی یہ ہوگا کہ لا یقصرون لکم فی الفساد، کہ نہیں چھوڑیں گے اپنی کوشش کچھ بھی فساد مچانے میں. یعنی جب تم ان کو اپنا رازدار بناؤ گے تو وہ ذرا بھی کسر نہیں چھوڑیں گے تمہیں نقصان پہنچانے میں. تو خبال کہتے ہیں فساد کو، جھگڑے کو اور شرارت کو. تو کوئی شرارت چھوڑنے میں وہ نہیں کریں گے. ودو ما عنتم، ودو تمنو، تمنا رکھیں گے. ما عنتم ای عنتکم، جی وہ تمہارے تمنا رکھتے ہیں. ودو تمنا رکھتے ہیں. ما عنتم تمہارے شدید نقصان کی. ای عنتکم تو اشارہ ہے کہ ما عنتم یہ ما مصدریہ ہے، تمہارے نقصان کی. عنتم جو یہ تمہارا نقصان ہوگا. وہ شدت و ضرر، جی عنت کی تفسیر کے صاحب رڑے نے بہت زیادہ نقصان کو کہتے ہیں. قد بدت البغضاء، بغض ظاہر ہو چکا ہے. من افواہم ان کی زبانوں سے. قد بدت ظاہرت، ظاہر ہو گیا. بدت کا معنی البغضاء، بغضاء کا مطلب کیا ہے؟ العداوۃ لکم، تمہارے لیے جو ان کی عداوت ہے وہ من افواہم، وہ ان کی منہ سے ظاہر ہو چکا ہے. بالوقعیۃ فیکم، تمہاری غیبتیں کر کے. جی وقیہ کہتے ہیں غیبت کو، بدگوئی کو، چغلی کو. تو چغلیاں کر کر کے تمہارے بارے میں ان کی وہ بغض ظاہر، عداوت ظاہر ہو چکا ہے. وہ اطلاع المشرکین علی سرکم، اور تمہارے پوشیدہ راز مشرکین کو مطلع کرنے پر. تو یہ بھی اطلاع بھی دیتے ہیں مشرکین کو اور تمہاری غیبتیں اور شغل خوریاں بھی کرتے ہیں. وما تخفی صدورہم، ہاں اور جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں. من العداوت، جو عداوت ان کے سینے میں چھپی ہوئی ہے نا اکبر، وہ تو اس سے بڑھ کر ہے. وہ تو اگر تمہیں معلوم ہو گئی تو پھر تو ان کے قریب بھی نہ آ جاؤ. قد بینا لکم الآیات. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ مومنین کو جھنجھوڑ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں اپنی آیاتیں اتنا کھول کے بتا رہے ہیں، اب تو سمجھو، ان کو دوست نہ بناؤ.
قم الآیت علی عداوت، ان کی عداوت کے اوپر ہم نے کتنی کھول کھول کر کے تمہیں بتا دی یہ سب باتیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم میں تھوڑی سی سمجھ ہو. ذالک فلا تعلوا، تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ ان کو. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. جی ترجمہ دیکھیے. دیکھو تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو. ہاں انتم، دیکھو یہ جو تم ہو، اولا ایسے ہو کہ تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو آسمانی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم تو ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں، اذا خلو، جو تنہائی میں جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنے انگلیاں چباتے ہیں. عَضُّوا چباتے ہیں، علیکم تمہارے خلاف، اناملہ اپنے انگلیوں کو، من الغیظ غصے کی وجہ سے. قل کہہ دیجئے ان سے، موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں خود ہی مرے رہو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے. جی اس آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کی حالت سے مزید آگاہ کر رہے ہیں کہ تم تو ان سے دوستی کرتے ہو، بڑی ان کے لیے محبت رکھتے ہو اپنے دلوں میں، لیکن وہ تم سے بالکل بھی دوستی محبت نہیں رکھتے ہیں. وہ تو تمہارے خلاف ہے، وہ تو تمہاری جڑی کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، تمہارے دشمن ہیں. اور تم تو تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، ہاں وہ کسی بھی قوم پر کوئی بھی کتاب نازل ہوئی ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، کسی بھی زمانے میں نازل ہوئی ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے نا تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتے، اپنی کتاب پر خود اچھی طرح ایمان نہیں لاتے ہیں، تو تمہاری پیغمبر کو اور کیسے مانیں گے؟ اور جب تم سے ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائیں، لیکن جب علیحدہ ہو جاتے ہیں نا تو غیظ و غضب اور حسد کی وجہ سے اتنا جلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم ان کو کچھ نقصان پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ان کی غصے میں ہی مار دو. ہا للتنبیہ، ہا تنبیہ کا انتم یا ہؤلاء، جی ندا ہے، اشارہ کریے کہ یا ہؤلاء یہ ندا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یا ہؤلاء منادہ محذوف نکالا ہے کہ یہ مبتدا ہا انتم تحبونہم ولا یحبونکم، یہ مبتدا خبر بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہاں انتم مبتدا ہے اور تحبونہم جملہ پورا خبر بن رہا ہے اس کی. تو یا اولا اس کی منادہ جو ہے نا درمیان میں آیا ہوا ہے کہ اے وہ تم جو ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو. یا اس کی ترکیب دوسری طریقے سے یہ ہو جاتی ہے کہ ہاں انتم کو مبتدا بناتے ہیں اور یہ منادہ اپنے ندا منادہ مل کر خبر بنتی ہے، اور تحبونہم اس کی خبر ثانی بنتی ہے. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. اولائی المؤمنون، یعنی مومنوں، تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے، لقرابتہم منکم تمہاری رشتہ داری کی وجہ سے ان سے، وہ صداقتہم اور ان کی وہ دوستیوں کی وجہ سے، ولا یحبونکم لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، لمخالفتکم لکم فی الدین دین کی مخالفت کی وجہ سے، تمہارا دین مختلف ہے اس سے، اس لیے وہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں. وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. ای بالکتب کلھا، اشارہ ہے کہ کتاب میں الف لام استغراق کا ہے کہ تمام کی تمام کتابوں پر. ولا یؤمنون بکتابکم، لیکن یہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے. واذا لقوکم، یہ جملہ معذوف نکالا، یہ معذوف ہے کہ تم تو ایمان لاتے ہو لیکن یہ ایمان نہیں لاتے ما قبل کے قرینے سے، ولا یحبونکم کی قرینے سے صاحب جلالین نے ولا یؤمنون بکتابکم معذوف نکالا. واذا لقوکم، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے اس کتاب پر. واذا خلوا، لیکن جب الگ ہوتے ہیں، عضوا تو چباتے ہیں. عضو کا مطلب ہے زبان چبانا سختی سے. علیکم تمہارے خلاف، اناملہ الاناملہ اپنی انگلیوں کو. تو یہ استعارہ ہے شدید غصے سے کہ زبان کو چبا دینا اپنی دانتوں میں، یہ استعارہ ہے بہت غصے سے. اطراف الاصابع، اپنے انگلیوں کے اطراف کو. تو انگلی جو ہے نا، انگلی جو ہے زبان میں ڈال کر اس کو چبا دینا، یہ استعارہ ہوتا ہے شدید غصے سے، افسوس سے. نلغیظ غصے کی وجہ سے، شدت الغضب شدید غصے کی وجہ سے. نما یرون من ائتلافکم، وہ جو تمہاری محبت دیکھتے ہیں. ویعبر عن شدت الغضب بعز الانامل مجازا وان لم يكن ثم عضا. صاحب جلالین اب بتا رہے ہیں کہ یہ مثال کیوں دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کنایہ ہے، حقیقت نہیں ہے کہ انگلی منہ میں ڈال کر چبانا، زور سے اس کو دبانا، یہ استعارہ ہے، کنایہ ہے کس سے؟ غصے کے ساتھ. تو بتا دی ويعبر عن شدت الغضب بعز الانامل مجازا، یہ جو
شدید غصے کو تعبیر کیا ہے بعض الانامل، انگلیوں کے چبانے کے ساتھ مجازی طور پر ہی کیا. وَإِن لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عَضَ، حالانکہ حقیقت میں تو وہاں پر ایسا ہوتا نہیں ہے نا. حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. جو بندہ غصے میں ہوتا ہے وہ اپنی انگلی چباتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا حقیقت میں. حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجازن کہہ دیا اس کو کہ گویا کہ شدید غصے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنی انگلی چبا رہا ہو. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے مر جاؤ اپنے غصے میں. ابقوا علیہ الی الموت، یعنی موت تک اسی پر باقی رہو، اسی غصے پر. فلن تروا ما یسرکم، تو ابقوا علیہ الی الموت، موت پر اس پر باقی رہو. فلن تروا ما یسرکم، جو کچھ تم نے چھپایا ہوا ہے نا اس کو تم ہرگز نہیں دیکھو گے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جانتے ہیں. بما فی قلوبکم، جو ان کے دلوں میں ہے. ومنہم ما یضمر هؤلاء، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. جی اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ خوالن کسے کہتے ہیں. خوالن کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے، کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.